بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کی گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ احکامات اسلام میں سے ایک عظیم حکم ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ احادیث کے اندر روزے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے پر مغفرت کے اور بخشش کے وعدے کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات تینوں حدیث کی بڑی بڑی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف من 10 امثالها الى 700، کہ ابن آدم انسان کے ہر نیک عمل کا اجر، ہر نیک عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے، ایک نماز پڑھے یا قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے یا 1 روپیہ صدقہ کرے یا کوئی بھی ایک نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیکی کو بڑھاتے ہیں، 10 تک بناتے ہیں، 10 سے لے کر آگے 700 تک۔ جیسا اخلاص ہوگا، اخلاص کے مطابق اس نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کسی کو ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا، کسی کو 20 نیکیوں کا، کسی کو 30 نیکیوں کا، کسی کو 100 نیکیوں کا، کسی کو 200 نیکیوں کا، 700 نیکیوں تک ثواب ملتا ہے ایک نیکی کا۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک بڑھا کے دیا جائے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں روزہ تو صرف میری رضا کے لیے ہے، صرف میرے خاطر ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اور اتنا بدلہ دوں گا جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جس کو انسان حساب بھی نہیں لے سکتا ہے۔ یدع شہوتہ وطعامہ لأجلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، بنی آدم اپنی نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے لأجلی، میری وجہ سے۔ جب میری وجہ سے اس نے اپنے کھانے پینے کو، اپنی خواہشات کو ترک کیا تو میں اس کو بدلہ بھی ایسا دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت میں ہے، پورا دن بھوک پیاس برداشت کی، اور شام کو مغرب کے ٹائم افطاری کے وقت جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اسے بڑی خوشی میسر ہوتی ہے کہ اب پورے دن جو ایک مشقت اور تکلیف برداشت کی وہ ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، بھوک پیاس ختم ہو گئی اور ہماری اندر کی افطار کرنے کی وجہ سے، کھانا اور پانی پینے کی وجہ سے سب جو کمزوری تھی اور خشکی تھی سب ختم ہو گئی،
اور اجر اور ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنے دشمن کے تیروں سے، تلواروں سے اور اس کے ہتھیار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے بچتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے روزے کو لے آئے گا۔ روزے کے ذریعے سے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب روزے دار دن کے وقت میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بدبو جو روزے دار کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا آگے اذا کان صوم یوم احدکم فلیسبہ احد او یقاتل فلیقل انی امرؤ صائم، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو، کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو یہ روزے دار اس کے سامنے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے، روزے کی حالت میں میں نہ تو زبان سے کوئی غلط لفظ نکال سکتا ہوں، نہ گالی گلوچ کر سکتا ہوں، نہ جھگڑا کر سکتا ہوں، میں روزے کی وجہ سے یہ برائی کے کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو روزے دار ان چیزوں سے دور رکھے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی نیت سے، حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تیرے اوپر لازم ہے کہ روزے رکھ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے روزوں کو لازم پکڑ لے۔ لا عدل لہ، جنت میں جانے کے لیے روزوں سے زیادہ کوئی بھی بہتر اور مؤثر عمل نہیں ہے۔ چوتھی حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان باب فی الجنت یقال لہ الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اور اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے اندر ایک خصوصی دروازہ بنایا، جس دروازے کے اندر صرف روزے دار لوگ داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے آپ ان احادیث کی روشنی میں اندازہ لگائیں کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے اور روزہ کتنی اہم عبادت ہے، اور روزے کو
اسلام میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جنت کے اندر روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے وقت میں روزے دار خوش و خرم ہوں گے، اور ان کے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کے سب معاف فرما دیے جائیں گے، اور جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے روزے سے زیادہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے۔ اتنے سارے فضائل سن کر بھی کوئی آدمی اگر روزے نہ رکھے تو یہ بڑا محروم اور بڑا بد نصیب ہے۔ اور جو شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے، بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا کسی عذر کے رمضان کا روزہ ترک کر دے، رمضان کا روزہ چھوڑ دے، پھر اگر پوری زندگی بھی رمضان کے بعد اس کی قضا کرتا رہے، رکھتا رہے، تو بھی جو ثواب اسے رمضان میں ملنا تھا وہ نہیں مل پائے گا۔ رمضان کی ہر سیکنڈ، ہر گھڑی میں اللہ کی جو رحمت ہے، جو عنایتیں برستی ہے، اس وقت جو روزے کا ثواب ہے وہ ثواب غیر رمضان میں آدمی پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب پورے اہتمام کے ساتھ میں، پورے شوق کے ساتھ میں، پورے اخلاص کے ساتھ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھیں، اور اپنے ان روزوں کو ہر قسم کی کمیوں سے، ہر قسم کی اس روزے کے اندر جو روزے کے ثواب کو کم کرنے والی چیزیں ہیں ان سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔